الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید مالک یوم الدین روز جزا کا مالک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم اما بعد حضرات محترم، جو آیت کریمہ سورہ فاتحہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، اور اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب اور گنہگاروں اور کافروں کو اس کی سزا ملے گی جو انہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے۔ جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے، جس طرح اس کا دل چاہے وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، مالک اس کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کسی چیز کے مالک بن جاتے ہیں، آپ کا موٹر سائیکل ہے تو آپ اس کو جس طرح چاہیں یوز کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ اس چیز کی ملکیت رکھتے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ایک زمین کا رقبہ لیا، اس پہ آپ نے گھر بنایا، پھر بھی آپ کی مرضی، فارم بنایا آپ کی مرضی، جو کچھ بھی آپ بنائیں وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، اور رب تعالیٰ قیامت والے دن جو بھی اس دن تصرف کرنا چاہے گا وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے رب تعالیٰ۔ یہ رب کی مرضی ہے، کسی گناہ گار کو بخش دے اور کسی نیکوکار کی پکڑ کر لے، یہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے، رب جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس دن کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جا سکے۔ دنیا کے مقابلے میں جو ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے مالک ہونے کا ظہور زیادہ پہ ہوگا رب تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت نہیں ہوگی۔ اس وقت جو بھی کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی ہے، کوئی کسی چیز میں، کسی فیکٹری میں جو اس کا مالک ہے، تو اس کے پاس ایک ملکیت ہے، وہ اس چیز کا مالک ہے، وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، وہ اس میں جو آرڈر دے سکتا ہے۔ لیکن بروز قیامت صرف ایک ہی مالک ذات ہوگی، وہ رب تعالیٰ کی مالک ذات ہے۔ اس دن کسی کی کوئی پراپرٹی نہیں، کسی کی کوئی ملکیت نہیں، کسی بندے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس میں وہ تصرف کر سکے۔ حضرات محترم، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی ہوئی ہیں چیزیں، وہ اس دن لوگوں کے پاس نہیں ہوں گی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کو ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور رب تعالیٰ چاہے گا جیسے چاہے گا اور جس طرح چاہے گا رب تعالیٰ کرنا چاہے گا اس طرح رب تعالیٰ کر سکتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ ہمارا مالک حقیقی ہے، اور اس کے آگے کسی کا بس نہیں، کسی کا دم نہیں کہ کوئی اس کے آگے کچھ کہہ سکے، کوئی گفتگو کر سکے۔ احیاء العلوم میں ایک واقعہ موجود ہے، آئیے وہ سماعت کرتے ہیں۔ احیاء العلوم امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی، آپ نے لکھا ہے کہ بروز قیامت رب تعالیٰ کے پاس ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کا حساب کیا جائے گا، تو وہ بندہ ہوگا گناہ گار،
بہت زیادہ گناہگار بندہ ہوگا۔ اب اس بندے کا جب حساب کیا جائے گا تو اسے حکم دیا جائے گا کہ تو گناہگار ہے، تو جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ اب جب رب تعالیٰ حکم دے دے گا، فرشتے اس پر عمل کرنا شروع کریں گے، اس کو پکڑیں گے، پکڑ کے جیسے ہی لے کے جا رہے ہوں گے تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ مڑ کر دیکھے گا رب تعالیٰ کی طرف، پھر تھوڑا سا فرشتے اس کو لے جائیں گے آگے، پھر دوسری مرتبہ پھر وہ عرش مولا کی طرف جو ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف اپنا التفات کرے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا، پھر تیسری مرتبہ پھر جب وہ دیکھے گا تو رب تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ اے بندے کیا دیکھتا ہے؟ تو رب تعالیٰ کا وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ عز و جل مالک حقیقی تو ہی ہے، میں دنیا میں گناہ کرتا تھا لیکن تو نے پکڑ نہیں کی، آج میں اس بات کو سوچ کر تیری طرف دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے پہلے بھی تو معاف کرتا رہا ہے تو آج ہی تو مجھے معاف کر دے۔ پہلے بھی تو معاف کرتا رہا ہے، میں گناہ کرتا تھا لیکن تو نے کبھی میری صورت کو چینج نہیں کیا، میں گناہ کرتا تھا کبھی لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن آج میں بار بار تیری طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بار بار دیکھنا جو ہے اس پر تجھے ترس آ جائے، بار بار دیکھنے پر تجھے محبت آ جائے، تو اپنے بندے سے جو محبت کرتا ہے وہ محبت تیری ظاہر ہو جائے تو اس سے تو مجھے بخش دے۔ تو اب یہ بندے نے یہ بات کہی تو رب نے کہا فرشتوں کو اے میرے فرشتوں اسے چھوڑ دو، میں نے اسے بخش دیا ہے، اسے چھوڑ دو، میں نے اسے بخش دیا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اب دیکھو قیامت والے دن بھی رب تعالی اپنے کچھ بندوں پر ایسا کرم بھی فرمائے گا، ہوں گے گناہگار، ہوں گے سیاکار، ہوں گے بدکار، جہنم کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، لیکن رب تعالی جو ہے اسے جنت میں بھیجے گا، اس کا فیصلہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ ایک اور واقعہ موجود ہے کہ ایک بندہ ہوگا، اس کی والدہ اس سے ناراض ہوگی، اب والدہ اس کی ناراض ہے اس سے، اور جب اس کو لایا جائے گا قیامت والے دن تو ماں کہے گی اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو جہنم کا فیصلہ کر دے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دیں۔ اب جب اس کی ماں دیکھنے لگے گی کہ میرا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے تو اس وقت اس کی ماں رب سے عرض کرے گی اے میرے مالک حقیقی، اے مالک عز و جل، میں اسے معاف کرتی ہوں، تو اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ اب جب ماں کی بات رب سنے گا، رب فرشتوں کو روک دے گا، کہے گا رک جاؤ، میرے بندے کی ماں اس سے راضی ہو چکی ہے، تم اسے جنت میں داخل کر دو۔ اب صرف ماں کی توجہ اور ماں کے وہ جو دل میں جو ہے نا، کہتے ہیں کہ جس طرح ماں محبت کرتی ہے رب تعالیٰ اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے انسان سے۔ اب یہ جو 70 گنا زیادہ محبت ہے نا، یہ قیامت والے دن ظاہر ہوگی، اس کی دنیا میں بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ محبت ہی ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری شکلیں چینج نہیں ہوتی، ہماری جو ہے ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے اور رب تعالیٰ نے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی کی کہ اے میرے محبوب، اے میرے رب، میرے بندوں پر، میری امت پر وہ عذاب نازل نہیں کرنے جو پچھلی امتوں پر ہوئے تھے کہ وہ مل کر اگر گناہ کرتے تھے کوئی تو ان کی صورتیں چینج ہو جایا کرتی تھیں، ان کے دروازوں پر صبح لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن وہ کام میری امت کے ساتھ نہ ہو۔ تو رب تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت ملی کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ ان کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہو کہ یہ انہوں نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، یا ان کی جو ہے وہ صورتیں چینج ہو جائیں۔ یہ
رب تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ کرم فرمایا ہے، یہ رحم فرمایا ہے۔ حضرات محترم، بہرحال ہماری جو آیت کریمہ تھی وہ یہ تھی کہ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ہم رب تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل ہمیں دنیا میں رہ کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بروز قیامت حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔